بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ ہم بات کر رہے تھے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والدین کریم ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے قبول اسلام کے بارے میں بات کریں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ رب عز و جل نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو بتایا کہ آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، تو میرے پیغام جو ہیں، میرے احکامات جو ہیں وہ میرے بندوں تک آپ پہنچائیں۔ تو جب آپ نبوت کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کا نام مبارک بھی ہے۔ تو جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں جو ہے وہ ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 7 سال تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے میرے اہل مکہ، اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بولوں اور کہوں کہ پیچھے سے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے جو کہ ہمارے اوپر حملہ کی نیت سے آ رہا ہے، تو کیا آپ یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کے بولا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ یہ مبارک لقب جو ہے آپ کا، یہ نبوت سے پہلے ہی تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے لوگوں میں آپ کی جو مبارک شہرت تھی، اور ایماندار یعنی امانتیں جو رکھواتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر یعنی کہ جناب ابو طالب کے بھتیجے اور ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اپنی امانتیں جو ہیں رکھوائیں گے تو انتہائی وہ ہے ایمانداری سے جو امانتوں کی حفاظت بھی کریں گے اور واپس بھی لوٹائیں گے۔ تو جب پھر اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی چنا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ تو اس پر جو ہے تمام کے تمام چپ رہے، کوئی نہ بولا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی عمر مبارک محض 7 سال تھی۔ تو آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے بھائی، میں اگرچہ بہت کمزور ہوں، میں اگرچہ بچہ ہوں، میری عمر بہت تھوڑی ہے، لیکن میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور جو دعوت آپ دینا چاہ رہے ہیں میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اور ایک دن جناب ابو طالب نے دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، اور ان کی جو پالنے والی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب دیکھا جناب ابو طالب نے دیکھا اور پوچھا کہ اے بیٹے، اے علی، کیا کر رہے تھے آپ؟
مولا علی کرم اللہ وجہ الاسلام نے عرض کیا کہ بابا یہ ہماری نماز ہے، مسلمانوں کی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو اس پر جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے سے بولا کہ بیٹے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح کا بھی حکم دیں گے آپ کو، آپ نے اس کی تعمیل کرنی ہے، کیونکہ جو میرے بھتیجے ہیں وہ آپ کو بھلائی ہی کی طرف جو ہے وہ بلائیں گے، بھلائی کی ہی دعوت دیں گے، معاذ اللہ کسی برے کام کی ہرگز نہیں دیں گے۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خوش بختیاں ہیں، خوش قسمتی ہیں، جو اوصاف ہیں وہ احاطہ میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو مبارک اولادیں ہیں تو مختصراً یہ ہے کہ ان کو جاننے کے لیے جو ہے ان کے پیارے اور پاک والدین کا جو جاننا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ کنیت مبارک آپ کی جو ہے وہ ابو تراب ہے، اور آپ کو کے جو القاب ہیں وہ اسد بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، اور جو ہے ابو تراب جو آپ کی کنیت ہے اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی اپنی پیاری بیگم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی جھڑپ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کے آپ گھر سے چلے گئے۔ تو جب واپس نہیں آئے، کافی ٹائم گزر گیا، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں اور اپنے بابا کے پاس گئیں اور عرض کی کہ بابا جان پتہ نہیں علی کدھر چلے گئے ہیں، مل نہیں رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی پیاری شہزادی کا پیارا مقدس ہاتھ پکڑا اور فرماتے ہیں کہ آؤ علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام ایک کونے میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، اور مٹی جو ہے مٹی آپ کے پورے مبارک جسم پر، آپ کے لباس پر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو کیونکہ اس وقت مسجد نبوی کچی تھی اور مٹی کی ہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے تشریف لے گئے ہیں اور اپنی مبارک چادر سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اپنے پیارے بھیا کی، اور ساتھ میں جو ہے فرما رہے ہیں کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، یعنی کہ مٹی کے باپ اٹھو۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام نے اپنے اس جو ہے کنیت کو بہت پسند فرمایا، اور آپ پسند فرماتے تھے کہ لوگ آپ کو ابو تراب کے نام سے پکاریں، کہ یہ کنیت آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے رکھی ہے۔